یہ کہانی آریان اور بابا قاسم جو اس کے دادا ہیں ان کے گرد گھوم رہی ہے۔ آریان اور اس کے دادا بلوچستان کے ایک علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک ماہی گیر تھے اور مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ آریان اکثر اپنے دادا کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے جایا کرتا اور کئی کئی گھنٹے سمندر کے کنارے بیٹھا رہتا۔ آریان کو لگتا کہ سمندر سے کوئی چیز اسے پکار رہی ہے۔ بابا قاسم اکثر آریان کو سمندر کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ سمندر ایک خوفناک اور بھیانک دنیا ہے جس کا راز دیکھنے کے لیے انسانی دل بے بس ہے اور وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک رات اچانک موسم خراب ہو گیا۔ کالی گھٹائیں چھا گئیں جسے کسی کائنات پر سیاہ چادر تان لی ہو۔ سمندر کی لہریں 10-10 فٹ اونچی اٹھ رہی تھیں۔ لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں چھپ گئے، مگر آریان کو چین نہیں آ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ پانی کے اندر کوئی چیز تڑپ رہی ہو۔ وہ تیز بارش اور طوفانی ہواؤں کے بیچ ساحل پر نکل آیا۔ اچانک ایک بہت بڑی لہر آئی اور ساحل پر عجیب و غریب نئی چیز پھینک کر چلی گئی۔ ایک عجیب و غریب چمکتی چیز۔ آریان جب اس کے قریب پہنچا تو اسے ایسی آنکھیں چمچما گئیں۔ رات کے بیچوں بیچ ایک نیلا ہیرا پڑا ہوا تھا جو ساحل پر کسی انسانی دل کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ایک چمکتا نیلا ہیرا۔ اس کے اندر سے ایک ایسی مدھم سی روشنی نکل رہی تھی جسے آنکھیں چنچنا جائیں، جو بارش کے قطروں سے مزید چمک پیدا کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی آریان بے حد حیران ہوا۔ جو بارش کے قطروں سے تیز روشنی پیدا کرتے ہوئے چمک رہا تھا۔ آریان نے اس ہیرے کو چھونے کی طرف آگے بڑھا۔ ایک زوردار بجلی گرجی۔ ہیرے کو چھوتے ہی اسے ایسا لگا جیسے ہزاروں آوازیں اس کے دماغ میں گونج رہی ہوں۔ اس نے پہلے وہ سنبھل گیا۔ ایک دیو کامت لہر سے اپنی آغوش میں لے لیا اور سمندر کی طرف لے گئے۔ سمندر کے اندر جاتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ڈوب جائے گا۔ اس نے اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے تیرنے کے لیے بہت بڑبڑایا، لیکن جیسے ہی وہ آگے پانی میں اترا اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے پھیپھڑوں میں پانی نہیں جا رہا بلکہ آکسیجن جا رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو زمین پر محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ زمین پر ہی سانس لے رہا ہو۔ اس کی بینائی اور تیز ہو گئی۔ اسے ہر چیز صاف اور شفاف نظر آ رہی تھی۔ وہ میلوں دور تک بھی مچھلیوں کو دیکھ سکتا تھا، حتیٰ کہ ان مچھلیوں کے بدن پر موجود چانے بھی گن سکتا تھا۔ وہ ہیرا جیسے ہی قدیم کتابوں میں روح بحر کہا جاتا ہے، اب اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے جسم کے گرد ایک ہلکی نیلی ڈال بن چکی ہے جو اسے پانی کی شدید دباؤ سے بچا رہی تھی۔ وہ جتنا نیچے جاتا اسے حیرت کے نئے جہاں ملتے جاتے۔ اس نے دیکھا کہ سمندر کی تہہ میں ریت نہیں بلکہ سونے کے ذرات بکھرے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے کچھوے اسے عزت سے راستہ دے رہے تھے۔ کئی گھنٹے تیرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سمندر کے اندر ایک پورا شہر آباد تھا۔ یہ شہر مرجان کے ایک بنندے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ طرح طرح کے موتی جڑے ہوئے تھے، طرح طرح کے ہیرے لگے ہوئے تھے۔ ستون پر موتی اور ہیروں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہاں جیسے پوری کائنات آباد ہوتی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی کائنات کے دوسرے کونے میں آ گیا ہو۔ وہاں اسے مرینا سے ہوا جو سمندر کی شہزادی تھی۔ مرینا کی آواز اس کے کانوں میں نہیں بلکہ اس کے دل میں گونج رہی تھی۔ یہ ہیرا صدیوں سے سچے انسان کی تلاش کر رہا ہے۔ ہم جنات، بحرہ عرب، سمندری مخلوقات اب قید میں ہیں۔ آریان نے حیرت سے پوچھا، قید؟ یہاں تو کوئی زنجیر نظر نہیں آ رہی۔ مرینا اسے شہر کے آخری سرے پر لے گئی۔ وہاں اسے دیکھا کہ دور سے ایک سیاہ گاڑھا اور بدبودار مادہ پانی میں پھیل رہا ہے۔ تمہاری دنیا کے لالچی انسان ہمارے سمندر کے سینے میں زہر اتار رہے ہیں۔ وہ گہرے کنویں کھود رہے ہیں اور ایٹمی فضا یہاں پھینک رہے ہیں۔ اس زہر نے ہمارے بادشاہ کو بیمار کر دیا ہے اور ہماری طاقت ختم ہو رہی ہے۔ ابھی گفتگو جاری ہی تھی کہ زمین لرز اٹھی۔ سمندر کی تہہ سے ایک ایسی چیخ ابھری جس نے پانی میں لرز پیدا کر دی۔ دور سے
8 بڑے بازو لہرتے ہوئے شہر کی طرف سے بڑھ رہے تھے۔ یہ آکوس تھا، ایک قدیم سمندری بھوت جو زہریلے مادے سے پیدا ہوا تھا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ طاقتور ہوتا جا رہا تھا، اور یہ پاگل ہو چکا تھا، اور اب لہر تیزی کے دباؤ سے آگے بڑھتی گئی۔ مرینا اور اس کے سپاہیوں نے جادوئی نیزے سے اس پر حملہ بھی کیا، لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے میں مرجان کے کئی گھر گرا دیے۔ صرف روح بحر سے اسے روک سکتا تھا۔ مرینا چلائی۔ آریان نے خوف کر پیچھے چھوڑ کر اور اسے آکوس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ دیو کامت بھوت نے اپنا ایک پورا زوردار وار اس پہ کیا اور اسے اپنے بازوؤں سے جکڑ لیا۔ آریان نے اس لمحے اپنے دادا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچا جو زمین پر رہتے ہیں۔ ہیرے کی طاقت اس بات سے بڑھ گئی اور ایک شعلہ سا نکلا، اس کے بازو کو پگھلا دیا۔ آکوس تکلیف میں تڑپ اٹھا، لیکن اسے دوسرے ہی بازو سے آریان کو پھر پکڑ لیا۔ آریان کا دن گھٹنے لگا۔ اسے اپنے گاؤں کے لوگ اور اپنے دادا کی شدت سے یاد آنے لگی، اور ان سمندری مخلوقات کے بارے پہ رحم آنے لگا۔ اس کی محبت اور ہیرے کی طاقت دگنی ہو گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، سمندر کی صفائی ہو۔ ایک دھماکے کے ساتھ ہی ہیرے کی روح میں سے تیزدار روشنی نکلی اور پورا سمندر سفید ہو گیا۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو آکوس غائب ہو چکا تھا، اور کالا زہر بھی صاف ہو چکا تھا، پانی میں مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ سمندر کے بادشاہ، جو ایک عظیم ویل مچھلی کی صورت میں موجود تھے، آریان کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے آریان کو کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ آریان، اور اسے پیشکش کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ سمندر کے شہر میں رہ سکتا ہے، ہمارا شہزادہ بن کر رہ سکتا ہے۔ آریان نے اس لمحے کے لیے تو سوچا کہ یہاں کی زندگی پرسکون ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی غربت نہیں ہے، اور پھر اپنے بابا کا اچانک اسے خیال آیا۔ بابا قاسم تو بوڑھے ہیں، ان کا چہرہ اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور پھر اس نے یہ سوچ کہا کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، جو واپس میں کب آؤں گا۔ آریان کی دھیمی سی آواز میں کہا، لیکن میں وہ وعدہ کرتا ہوں، میں انسان دنیا میں سمندر کا وکیل بن کر رہوں گا۔ میں اپنے اور لوگوں کو سمندر کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن گوادر کے ساحل پر پڑی تو بابا قاسم نے دیکھا کہ آریان ریت پر لیٹا ہوا ہے۔ اس کے کپڑے خشک تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ آریان کے پاس اب وہ ہیرا نہیں تھا، لیکن اس کے سینے پر ایک چھوٹا سا نیلا نشان بن چکا تھا۔ اس دن کے بعد آریان کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور اس سمندر کی حفاظت کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اب بغیر کسی حال کے مچھلیاں پکڑ سکتا تھا، نہ ہی کسی جال کی اس کو ضرورت تھی، کیونکہ مچھلیاں خود بخود اس کے پاس آ جاتی تھیں۔ وہ جب کبھی پانی میں قدم رکھتا، سمندر کی لہریں اسے سلام کرنے کے لیے اونچی اٹھتیں۔ لوگ اسے سمندر کا بیٹا کہنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کبھی دوبارہ سمندر پر کوئی آفت آئی تو نیلی روشنی اسے دوبارہ پکارے گی، اور وہ ایک بار پھر گہرائیوں کے سفر کے طے کے لیے تیار ہو گیا۔ آریان کا سمندر سے واپس آنے کئی ماہ بیت چکے تھے۔ وہ سمندر کو سمجھنے لگا تھا، کیونکہ وہ جس دن وہ منع کرتا کوئی مچھیرا سمندر کا رخ نہ کرتا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ ایک دن اچانک سیاہ جہاز اسے نظر آیا۔ ایک افق پر دیو کامت سیاہ جہاز نمودار ہوا۔ یہ کوئی عام مچھلیاں پکڑنے والا جہاز نہیں تھا، بلکہ ایک متحرک تجربہ گاہ تھی، جس کا مالک ڈاکٹر گرافٹ نامی ایک جنوبی سائنسدان تھا۔ گرافٹ برسوں سے نیلے ہیرے کی تلاش میں تھا، جس کا قصہ اس نے قدیم کتابوں میں پڑھے تھے۔ اس کے پاس ایسی جدید تجربہ گاہ اور ٹیکنالوجی تھی جس سے وہ سمندر کی تہوں میں چھپی توانائی کو محسوس کر سکتا تھا۔ جیسے ہی اس کا جہاز آریان کے گاؤں کے قریب پہنچا،
اس کی مشینوں نے آریان کے سینے پر موجود اس نیلی نشان کی لہروں کو پکڑ لیا۔ آدھی رات کو جب پورا گاؤں سو رہا تھا، کرافٹ کے مسلح کرندے خاموشی سے ساحل پر اترے۔ انہوں نے بابا قاسم کے جھونپڑے پر چھاپا مارا اور آریان کو ایک خاص قسم کے الیکٹرک جال میں جکڑ کر اپنے جہاز پر لے گئے۔ جب آریان کی آنکھ کھلی، وہ شیشے کے ایک کین میں بند تھا۔ سامنے ڈاکٹر کرافٹ کھڑا اپنی اینک صاف کر رہا تھا۔ تو تم ہو وہ سمندر کے بیٹے، کرافٹ نے طنزیاتاً مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہارے خون میں سمندری معدنیات کی وہ مقدار ہے جو کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے اس ہیرے تک لے جاؤ گے، ورنہ میں تمہارے اس پورے گاؤں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ آریان نے ہمت کی کوشش کی، لیکن وہ کیبن کی جادوئی لہروں کو روک نہ سکا۔ ڈاکٹر کرافٹ نے جہاز سے ایک بہت بڑا ڈرائلر سمندر میں اتارا جو سمندر کی لہروں کو چیرنے لگا۔ یہ دیکھ کر آریان کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس ڈرائلر نے مرجان کے شہر کو چھو لیا تو ہزاروں مخلوقات پل بھر میں تباہ ہو جائیں گی۔ تبھی آریان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی روح کی گہرائی سے مرینا اور سمندر کے بادشاہ کو پکارا۔ اس نے اپنے جسم کے اندر موجود اس آخری نیلی روشنی کو منجمد کیا جو ہیرے نے اس کو تحفے میں دی تھی۔ اچانک پرسکون سمندر میں ایک خوفناک لرزش پیدا ہوئی۔ جہاز کے گرد موجود پانی ایسے جیسے ابلنے لگا۔ ڈاکٹر کرافٹ نے چیخ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مانیٹر پہ اسے نظر آیا کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں تلوار مچھلیاں، جسے سواٹ فش کہا جاتا ہے، جہاز کی باڈی سے ٹکرا رہی تھیں۔ نیچے سے دیو قامت ویل مچھلیوں نے جہاز کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر جھٹکے دینا شروع کر دیے تھے، اسے انفراریڈی سمندر کی لہروں میں تباہ کرنے کی کوشش کری۔ افراتفری میں سمندروں کی لہروں نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی اور جہاز کے عرصے پر آ گئیں۔ یہ مرینا تھی، لیکن اس وقت اس کی روپ خوبصورت نہیں بلکہ بھیانک تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بنا ہوا ایک کلہاڑا تھا جس کی ایک جنجش سے جہاز کے لوہے کے ستون کاغذ کی طرح مڑ گئے تھے۔ تم نے میرے محافظ کو چھوا کیوں؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ مرینا کی آواز پورے جہاز میں گونجی۔ کرافٹ نے خوفزدہ ہو کر ایک ریموٹ دبا دیا جس سے جہاز میں سے زہریلی گیس نکلنے لگی، لیکن آریان نے اپنی پوری قوت لگا کر شیشے کا کین توڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے قدم جہاز کے قریب فرش پر بڑھے، اس نے چیخ کر کہا، اے سمندر، اپنا حق واپس لے۔ ایک دیو قامت لہر جو کم از کم 50 فٹ اونچی تھی جہاز پر گری۔ جہاز کسی کھلونے کی طرح دو ٹکڑوں میں ہو گیا اور ڈاکٹر کرافٹ اپنے تمام آلات سمیت سمندر کے بے رحم لہروں میں غرق ہو گیا۔ جب شور تھما تو آریان ساحل پر پڑا تھا۔ اس کے پاس مرینا کھڑی تھی۔ آریان، انسانوں کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوگا، مرینا نے اسے کہا اداسی میں۔ اب تمہیں سمندر کا محافظ نہیں بلکہ سمندر کا رازدار بھی بننا ہے، اس کا راز چھپانا ہے۔ اس نے آریان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور وہ نیلا نشان غائب ہو گیا۔ اب کوئی مشین تمہیں نہیں ڈھونڈے گی اور نہ ہی وہ ڈھونڈ پائیں گے، لیکن ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ مرینا لہروں میں ڈوب گئی، جیسے غائب سی ہو گئی۔ آریان واپس اپنے گاؤں چلا گیا جہاں بابا قاسم اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اب وہ عام مچھیرا بن کر زندگی نہیں گزار رہا تھا، لیکن جب بھی وہ رات کو چاند نکلتا، وہ ساحل پر بیٹھ کر گنگناتا اور سمندر کی لہروں اس کی پاؤں کو پیار سے چھو کر گزر جاتی۔ اس کہانی کا یہ نتیجہ ہے کہ طاقت اور جادو سے بھرا کوئی ہتھیار اور وفا نہیں جو سمندر کی تہوں سے لے کر انسان کے دل تک لہر جگا کر فتح کر حاصل کرتی ہے۔ یعنی انسان وفادار ہونا چاہیے، یہی اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔